ایک بار ایک جنگل میں دو مرغیاں رہا کرتی تھی۔ ایک سفید رنگ کی مرغی تھی اور دوسری سنہری رنگ کی مرغی تھی۔ اس سنہری رنگ کی مرغی کا نام گولڈی تھا کیونکہ وہ سنہری رنگ کی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور سفید مرغی اس بچے سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ سفید مرغی کا اپنا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، لیکن گولڈی سفید مرغی سے بہت ہی نفرت کرتی تھی اور اسے اپنے بچے کے ساتھ بالکل بھی کھیلنے اور پیار کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن سفید مرغی نے گولڈن مرغی سے کہا، اے گولڈی، تمہارے اور اس چھوٹی بچی کے علاوہ میرے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میں صرف تمہاری بچی کو ہی اپنی بچی سمجھتی ہوں۔ ایک دن سفید مرغی جنگل میں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک سیب کا درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سیب نیچے بھی گرے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگ گئی، ارے یہ سیب نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ تو چھوٹی گولڈی کو بھی بہت پسند ہیں اور اس نے اپنی ماں سے بھی مانگے تھے لیکن اس نے لا کر نہیں دیے۔ چلو آج میں چھوٹی گولڈی کو یہ سیب دوں گی، وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ سفید مرغی گولڈی کی چھوٹی بیٹی جس کا نام چھوٹی گولڈی تھا، اس کے لیے وہ سیب لے کر وہاں سے نکل پڑی۔ سفید مرغی جب گولڈی کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ چھوٹی گولڈی کھیل رہی تھی۔ اس نے چھوٹی گولڈی سے کہا، اے چھوٹی گولڈی، دیکھو میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ سیب لے کر آئی ہوں جس کو کھانے کی ضد تم برسوں کر رہی تھی۔ چھوٹی گولڈی نے جب وہ سیب دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگ گئی، ارے واہ، شکریہ شکریہ سفید مرغی، میرا بہت من تھا سیب کھانے کا لیکن میری مما نے مجھے لا کر نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی گولڈی کی ماں گولڈی بھی وہاں پر آن پہنچی اور وہ سفید مرغی پر غصہ کرنے لگ گئی اور اسے کہنے لگ گئی، دیکھو بہن، تمہیں ضرورت نہیں میری بچی کا خیال رکھنے کی، میں اپنی بچی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اسے کب کیا اور کیا کچھ دینا ہے۔ مجھے تم سے نصیحت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اپنا سیب اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میری بچی کے پاس بھی مت آنا۔ سفید مرغی نے جب گولڈی کی یہ باتیں سنی تو وہ بہت ہی مایوس ہوئی کیونکہ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو وہ بڑی مایوسی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور پھر دوبارہ اس کے پاس نہ آئی۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا اور چھوٹی گولڈی بہت ہی زیادہ بیمار پڑ گئی اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گئی۔ گولڈی کو بہت ہی زیادہ دکھ تھا اور سفید مرغی کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہ چلا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ بھاگتی ہوئی گولڈی کے پاس آئی اور اس سے تعزیت کرنے لگ گئی اور گولڈن مرغی نے اس سے کہا، دیکھو بہن، تم اپنی ہمدردی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے پتہ ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے ہی میری بیٹی کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا کھانے کو دیا ہوگا جس سے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مر گئی۔ سفید مرغی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت ہی مایوس ہوئی اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد گولڈی نے دیکھا کہ سفید مرغی ایک چھوٹی سی سفید مرغی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور بہت ہی خوش ہے۔ گولڈی اس سے بہت ہی زیادہ حسد کرنے لگ گئی اور اس نے سوچا کہ اگر میری بچی زندہ نہیں رہی تو میں اس کی بچی کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ گولڈی کی دوستی ایک بلی کے ساتھ تھی۔ وہ ایک بلی کے پاس گئی اور اس نے اسے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سفید مرغی کی ایک چھوٹی سی بچی ہوئی ہے، تم اسے کھا جاؤ تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر میری بچی زندہ نہیں رہی تو اس کی بچی بھی زندہ نہ رہے۔ جب اس بلی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، لیکن میں سفید مرغی کے ہوتے ہوئے اسے نہیں مار سکتی۔ تو گولڈن مرغی نے اسے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جس وقت وہ گھر پر نہیں ہوتی تم پیچھے سے جانا اور اس کی بچی کو جا کر پکڑ کر کھا لینا۔ وہ بلی
پہلے ہی اس چیز کی انتظار میں تھی کہ کب اس کو کوئی شکار ملے، اور وہ گولڈی کے کہنے پر اگلے ہی دن جب وہ سفید مرغی گھر پر نہیں تھی وہ وہاں پر گئی اور اس نے اس سفید مرغی کو کھا لیا۔ جب اس نے سفید مرغی نے آ کر دیکھا کہ اس کی بچی گھر پر نہیں ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور پریشان ہوئی، اور وہ بھاگتی ہوئی گولڈی کے پاس آن پہنچی۔ سفید مرغی جب گولڈی کے پاس آئی تو اس نے گولڈی سے کہا، اے گولڈی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بچی کو نہیں بچا سکی۔ گولڈی نے جب سفید مرغی کی یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو سفید مرغی نے کہا، میں جب تمہاری بچی بیمار ہوئی تھی اور تم اسے ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی تو میں اسے چرا کر اپنے گھر لے گئی تھی اور تمہاری بچی کی جگہ ایک نکلی مرغی وہاں پر رکھ دی تھی جسے تم نے اپنی بچی سمجھ لیا تھا۔ تمہاری بچی کافی دنوں بعد اب جا کر ٹھیک ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں آج تمہیں تمہاری بچی واپس کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہاری بچی واپس کرتی ایک بلی نے اسے کھا لیا۔ گولڈی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ مایوس اور پریشان ہوئی، لیکن اپنی حسد کی وجہ سے اب وہ اپنی بچی کو کھو بیٹھی تھی اور اسے اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔